اچھا، یہ جو معاشی ترقی ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ افیکٹو ڈیولپمنٹ رزلٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کس حد تک ہمارے ہاں صنفی جو امتیازات ہیں، یہ جنڈر ڈسپیرٹی ہے، وہ رکاوٹ ہے؟ جنڈر ڈسپیرٹی کی حقیقت ہے، اور میری نگاہ میں یہ اسلام کے بنیادی تقاضوں کے منافی ہے۔ ڈفرینسیشن آف رولز ایک فطری اور تاریخی تہذیبی حقیقت ہے، لیکن ڈفرینشیشن آف رول کے معنی یہ نہیں ہے کہ جس کو جس رول کے لیے تیار ہونا چاہیے وہ مواقع اس کو میسر نہ ہو، وہ مواقع میسر ہونے چاہیے، اور یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ یہ مواقع ان کو فراہم کرے۔ جس کے پاس ذاتی وسائل ہیں بلا شبہ اسے ان وسائل کا استعمال صحیح ترجیحات کے ساتھ کرنا چاہیے، اس میں تعلیم و صحت بڑی اہم۔ لیکن کسی معاشرے میں اگر کچھ لوگوں کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں تو وہ اس معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کو تعلیم و تربیت، صحت و صفائی، ان معاملات میں مواقع کی مساوات، ایکوالٹی آف اپارچونٹی فراہم کرنے کا اہتمام کرے۔ اور جو معاشرہ یہ نہیں کرتا، نہ وہ معاشرہ میری نگاہ میں ایک مہذب معاشرہ ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور نہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ترقی کے جو امکانات ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں، اور اس معاملے میں میری نگاہ میں پاکستان کی حکومتوں نے، سوسائٹی نے کرمنل نگلیکٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پھر بھی لوگوں نے دونوں، کچھ نے نفع کمانے کے لیے، لیکن ایک بڑی تعداد نے تعلیم کو ایک اجتماعی تہذیبی ذمہ داری سمجھ کر کے اپنی نئی نسلوں کو پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہی ہے کہ نہ ہمارے ہاں یکساں تعلیم ہے، نہ تعلیم یکساں مواقع لوگوں کو حاصل ہے، اور نہ کوالٹی کے اعتبار سے تعلیم جو ہے وہ اس قسم کا انسان تیار کر رہی ہے جو اسلام اور وقت کا تقاضا ہے۔ صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، بدقسمتی سے ایک تو پچھلے 60 سال میں پہلے ہی یہاں پر لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے وہ مواقع میسر نہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے، لیکن پچھلے 8-10 سالوں سے جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اسکولوں کو تباہ کرنے کا ایک ٹرینڈ ہے، اور خصوصاً پھر لڑکیوں کو اسکولوں کو تباہ کرنے کا، پھر ان کو تھریٹ کرنے کا، اس وجہ سے بھی آپ نے دیکھا سوات فاٹا ایریاز میں پہلے ہی بہت کم ریشو تھی لڑکیوں کے اسکول جانے کی، اب اور بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ اس سوچ کے پیچھے کیا عوامل مجھے اس پر بےحد تشویش ہے۔ صحیح۔ میں سے ایک بڑی ہی تکلیف دہ اور ناقابل قبول ایٹیچیوڈ سمجھتا ہوں۔ اسکولوں کو، لڑکوں کے لڑکیوں کو تباہ کرنا، تعلیم کی راہ کو کھوٹا کرنا، میری نگاہ میں یہ اسلام کی بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے مفاد، امت مسلمہ کے مفاد، انسانیت کے مفاد کے خلاف ہے، اور کوئی بھی اس کا ذمہ دار اس سے کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ڈس پروپورشنٹ ہے یہ بات کہنا کہ صرف اگر چند سرفروں نے سوات یا ملاکنڈ میں کچھ تعلیمی اداروں کو تباہ کر دیا ہے تو صرف وہ مورد الزام ہے۔ میری نگاہ میں ذمہ داری اس حکومت کی، اس سوسائٹی کی جس نے ان چیزوں کو برداشت کیا، ان کو پروان چڑھایا، یہ حالات پیدا کیے۔ مجھے بتائیے کہ 2004 سے پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ کوئی تعلیمی ادارہ اس طریقے سے تباہ کیا گیا ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں تھا تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی بنا پر 2004 کے بعد یہ چیز پیدا ہو گئی؟ اور جب تک ہم اس بات کو ایڈریس نہیں کریں گے ہم مسئلے کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ بلا شبہ جن لوگوں نے بھی سوات میں یا پلاکنڈ میں کسی بھی تعلیمی ادارے کو تباہ کیا ہے انہوں نے ظلم کیا، میری نگاہ میں اسلام کے خلاف ایک اقدام ہے۔ لیکن یہ جو ہزاروں گھوسٹ اسکول سندھ میں اور پنجاب میں اور تمام پروونسز میں ہیں، اور یہ سارے کے سارے منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت پیسہ لوگ گھروں پہ لے کے جا رہے ہیں، تعلیم نظام موجود نہیں ہے، یہ بھی اسکول کا ڈسٹرکشن ہی ہے۔ بددیانتی، مس یوز آف ریسورسز، اس سے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں اسکول ایسے کہ جو صرف فائلوں میں ان کا کوئی وجود نہیں، اتاق بنے ہوئے اپنے گھریلو استعمال میں لا رہے ہیں، اپنی گاڑیاں وہاں پارک کر رہے ہیں، اپنا مویشی وہاں باندھ رہے ہیں، اور نام ہے اس کا اسکول۔
تو ہمیں مسئلے کو اس کی پوری ہمگیریت میں دیکھنا چاہیے، اور جہاں بھی تعلیم کے اداروں کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، ان کو حق ادا نہیں کیا جا رہا، اس سب کی اصلاح ہونی چاہیے. اور اس میں دینی اور غیر دینی اداروں کی کوئی تفریق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر وہ ادارہ جو تعلیم کی ذمہ داری ادا دے رہا ہے میری نگاہ میں وہ مقدس ادارہ ہے. صحیح. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہمارے ہاں لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بھرپور طریقے سے مہیا ہو جاتے ہیں، کیا امپیکٹ پڑے گا اس کا ہماری سوشل ڈیولپمنٹ پہ؟ کیا امپیکٹ پڑے گا ہمارا اس پہ اکانومیکل جو ہماری معاشی ترقی ہے اس پہ کیا؟ دیکھیے بات بہت واضح ہے، سوال یہ کہ آپ کیا تعلیم دیتے ہیں. صحیح. اگر تعلیم آپ وہ دیتے ہیں جس سے وہ ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، لڑکا لڑکی، اور اس میں وہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں جن میں وہ اپنے خاندان، اپنے معاشرے، اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکے، تو یہ خیر ہی خیر ہے. لیکن اگر آپ مس ایجوکیشن کرتے ہیں تو وسائل میں صرف ہوتے ہیں اور معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچتا. مثال کے طور پر یعنی میں جہاں لڑکیوں کی تعلیم کا قائل ہوں، الحمدللہ میری 3 بیٹیاں ہیں، تینوں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، میری نواسیاں اور میری پوتیاں چھوٹی ہیں، تعلیم پا رہی ہیں. وہیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو تعلیم وہ ملنی چاہیے جس کا وہ اپنی زندگی میں استعمال کر سکے. آج پاکستان میں میڈیکل ایجوکیشن لے کر کے کتنی خواتین ہیں جو ڈگری ہولڈر ہیں، گھروں میں بیٹھے. صحیح ہے. یہ ویسٹ ہے. تو میں چاہتا ہوں اور ڈاکٹر ہونا چاہیے، عورتوں کو نرس ہونا چاہیے، معلم ہونا چاہیے. تجارت میں ان کا کردار ہے، معیشت میں ان کا کردار ہے، لیکن توازن ہونا چاہیے اور صحیح احساس ہونا چاہیے کہ کس کو کیا کام انجام دینا ہے، کیا خدمت انجام دینی ہے، اور اس کی مناسب جو تعلیم دی جائے تاکہ جو انویسٹمنٹ تعلیم میں ہوا ہے فرد اور معاشرہ دونوں اس کے ثمرات حاصل کر سکیں. اچھا پروفیسر صاحب، یونائٹڈ نیشن گرلز ایجوکیشن انیشیٹو، ایک UNGEI، جی what is the purpose of UN Girls Education Initiative, and what so far has been done under this platform, if you know about that? United Nations, UNESCO, they have been involved in promoting education, literacy, primary education, secondary and higher education, and we welcome that. But we have to realize that every society has its own values, its own vision of the future. And if education does not reflect that, it will produce misfits. So while I appreciate it, I think they must realize that in every country, it is the culture, the society, the values, the vision of future of that people that should play a central role in imparting education. I find that missing because there is too much emphasis on quantitative aspects, not enough on qualitative aspects. And qualitative aspects include both quality of education, development of right approaches in thinking capacities, but also moral and cultural orientation. They go together. Presently the problem is that the education system is working at cross purposes. There are institutions which confine themselves only to religious education. There are institutions which are secular and lack any moral, ideological, religious, cultural basis. And now they are commercial institutions. While they are catering for the market, they are minting money, but they are not really producing that type of leadership which enjoys the trust and confidence of the people, represents their tradition, and as such can play the role of a catalyst in leading the country out of the crisis in which it is. So while I appreciate the international efforts, I want to cooperate with them, but I want to cooperate them on terms of engagement that I define and we try to mutually agree, and not that they dictate and we are the receiving end. That relationship I would never accept. صحیح. اچھا پروفیسر صاحب، انٹرنیشنل اور نیشنل ایک سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مذہب شاید رکاوٹ ہے پاکستانی معاشرے کی ترقی میں،
اور مذہب شاید رکاوٹ ہے کہ وہ صنفی امتیازات جو یہاں پر ہیں اس کا خاتمہ نہیں ہونے دیتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ البتہ اس میں جو صداقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مسلمانوں کے نظام تعلیم لڑکوں لڑکیوں مردوں اور عورتوں سب کو ان کی ضروریات اور ان کے کردار اور رول کے مطابق تعلیم دے رہا تھا. اور یہ 1200 سال تک ہم نے تعلیم کی قوت کے اوپر, نظری کی قوت کے اوپر, معاشی ترقی بھی اس کے ساتھ ہوئی ہے, عسکری قوت بھی تھی, لیکن بنیاد اس کی علمی اور فکری. پچھلے 250-300 سال میں جب کہ ہم مغربی سامراج کے ماتحت تھے, جہاں ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نقصان پہنچایا گیا, وہیں بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام نے جو دونوں کے لیے کردار مقرر کیا تھا وہ کنفیوز ہو گیا. اور چونکہ مسلمان علماء کمزور تھے اور ایک قسم کی ڈیفینسو اسٹریٹجی وہ فالو کر رہے تھے, تو اس میں بدقسمتی سے جو ڈائنامزم اسلام کی قوت کا ذریعہ تھا وہ آہستہ آہستہ جمود کا شکار ہو گیا. روایت کی پرستش شروع ہو گئی, اور اس میں پھر اس دینی پس منظر میں بھی عورتوں کے جو حقوق ہیں, عورتوں کا جو کردار ہے, عورتوں کی تعلیم, یہ متاثر ہوئی. لیکن ہیونگ سیڈ سو, مذہب کے بغیر کسی معاشرے میں میری نگاہ میں ترقی ممکن نہیں. اور مغرب نے جو مذہب کو اجتماعی زندگی سے نکالنے کا 300 سال تجربہ کیا ہے, وہ اس پہلو سے ناکام تجربہ ہے. اور وہاں کے اہل فکر اور اہل علم آج اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ سیکولرزم از اے تھنگ آف دی پاسٹ, اور مورل ویلیوز, ایتھیکل آئیڈیلز, کیریکٹر بلڈنگ, ان کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. اور مسلمان معاشرے کی جو بنیادی دین ہے, لیکن ہمارا دین دنیا کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کا بھی ہم کو اہل بناتا ہے, اور اس طرح دین اور دنیا کی تفریق ہمارے یہاں نہیں ہے. اور یہ سمجھنا کہ پاکستان میں یا مسلم دنیا میں ترقی میں مذہب یا دین حارج ہے, میری نگاہ میں تاریخی نظریاتی دونوں اعتبار سے یہ بات غلط ہے. اور ساتھ ہی میں یہ بھی آپ سے کہہ دوں کہ جتنے سروے مسلم دنیا کے بارے میں ہوئے, اور ان کا ایک خلاصہ آپ کو جان ایسپوزیٹو کی کتاب ہے ہو اسپیکس فار دا مسلمس, جس میں گیلپ سرویز 2002 سے لے کر کے 2008 تک سب کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے. اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمان معاشرے میں 90% افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کا انحصار مذہب پر ہے, اور مذہب کو ہمارے سورس آف لا, دی سورس یا اے سورس ہونا چاہیے, اور اس کے بغیر ہم اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر سکتے. تو خود جمہوریت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ 90% افراد جس بات کو اپنے لیے ترقی کا زینہ سمجھتے ہیں اسے وہ رکاوٹ نہ سمجھیں.